لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی کے 16 پہلو اس سے پہلے بیان کیے جا چکے ہیں. آج ان کے زندگی کے آخری 2 پہلو، ایک امام بخاری کا مسلک، دوسری ان کی وفات کے بارے میں مختصر بیان کیا جائے گا. 17واں امام بخاری کی زندگی کا پہلو ان کا مسلک ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کس مسلک سے تعلق رکھنے والے تھے. ہمارے ہاں اکثر لوگ امام بخاری کو اپنے مسلک کی طرف کھینچ کر اپنے مسلک کی حقانیت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ موجودہ جو تقلید والے مذاہب ہیں ان میں سے امام بخاری کسی ایک کے بھی مقلد نہ تھے، بلکہ وہ فقہی اور اجتہادی مسائل میں مروجہ مسالک سے بالکل آزاد تھے. مذاہب اربع میں کسی کی مخالفت یا موافقت کا انحصار تعصب یا عقیدت کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ دلیل کی بنا پر تھا. صحیح بخاری کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو بات دلائل کے اعتبار سے حق تھی، سچ تھی، امام بخاری نے اس کو اپنایا ہے، اس کو اختیار کیا ہے. اس میں کسی امام کی، کسی استاد کی، کسی اور مذہب کی انہوں نے اس میں لحاظ نہیں رکھا. بعض لوگوں نے امام بخاری کو شافعی یا حنبلی قرار دیا ہے، لیکن یہ بات بھی حقیقت کے خلاف ہے. آپ مجتہد مطلق، امام الفقہ اور آزاد فکر کے علمبردار تھے. اب میں ایک ایک مثال مذاہب اربع کے بیان کر کے ثابت کرتا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کسی ایک مذہب کے بھی مقلد نہ تھے یا کسی ایک امام کے مقلد نہ تھے. نمبر 1، شوافع کے نزدیک جمعے کی ادائیگی کے لیے کم از کم 40 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی تردید کی ہے اور عنوان قائم کیا ہے، باب قائم کیا ہے کہ باب اذا نفر الناس عن الامام فی صلاۃ الجمعہ فصلاۃ الامام ومن بقی جائزۃ، کہ جب لوگ جمعے کے وقت امام کو چھوڑ کر چلے جائیں تو باقی ماندہ افراد کی جمعہ کی نماز صحیح ہے. دیکھیے کتاب الجمعہ باب نمبر 38. اس سلسلے میں اس باب کے تحت امام بخاری جو حدیث لائے ہیں، صحیح بخاری کا حدیث نمبر 936، جس کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ ایک تجارتی قافلہ آیا تو لوگ اس قافلے کی طرف چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعہ کا عدد صرف 12 آدمی رہ گئے. آپ نے جمعے کی نماز جاری رکھی اور ان کو ادا کرائی. اس سے ثابت ہوا کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد نہ تھے. اگر ان کے مقلد ہوتے تو امام شافعی کے مذہب کی تائید کرتے ہوئے وہ بھی اسی نظریے کے حامل ہوتے، جبکہ ان کی تردید کی ہے کہ جمعے کے لیے 40 کے افراد کی تعداد کوئی ضروری نہیں، بلکہ 12 یا سے کم افراد بھی ہوں تو جمعہ تب بھی درست ہے. نمبر 2، احناف کے نزدیک جمعے کی ادائیگی کے لیے متعدد شرطیں ہیں کہ فلاں شرط پائی جائے تب جمعہ جائز ہوگا. ان شرطوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جمعہ عام دیہاتوں میں جائز نہیں ہے. امام بخاری نے ان کی تردید کے لیے باب قائم کیا ہے کہ باب الجمعہ فی القریٰ والمدن، کہ دیہاتوں اور شہروں میں، چھوٹے شہروں کے اندر جمعے کی نماز کی ادائیگی. دیکھیے کتاب الجمعہ باب نمبر 11. پھر اس کے ثبوت کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں کہ مسجد نبوی کے بعد پہلا جمعہ عبد القیس کی ایک بستی میں شروع ہوا جو بحرین کے علاقہ میں تھی. دیکھیے حدیث نمبر 892. اس سے ثابت ہوا امام بخاری امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بھی مقلد نہ تھے،
اگر ان کے مقلد ہوتے تو ان کی تردید میں یہ باب اور یہ روایت آگے بیان نہ کرتے۔ نمبر 3، حنابلہ کا مشہور مسلک یہ ہے کہ زوال سے پہلے بھی جمعہ جائز ہے، زوال سے پہلے جمعہ پڑھنا جائز ہے، یہ حنابلہ کا مشہور نظریہ ہے۔ امام بخاری نے اس کی تردید کی ہے اور یہ باب قائم کیا ہے کہ بابر وقت الجمعۃ اذا زالت الشمس، کہ سورج جب ڈھل جائے تو تب جمعے کا وقت ہوتا ہے۔ دیکھیے کتاب الجمعہ باب نمبر 16، اور اس کے تحت روایت لائے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی الجمعۃ حین تمیل الشمس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوال کے بعد جمعہ پڑھتے تھے۔ دیکھیے حدیث نمبر 904۔ اس سے ثابت ہوا کہ امام بخاری حنابلہ کے بھی مقلد نہ تھے، اگر ان کی تقلید کرتے تو ان کے خلاف یہ باب قائم نہ کرتے اور آگے یہ روایت ان کے خلاف نہ لاتے۔ نمبر 4، مالکی حضرات کے نزدیک بارش کی وجہ سے جمعہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ بارش ہو جائے تو بارش کی وجہ سے جمعہ نہیں چھوڑا جا سکتا، جمعے کے لیے ہر صورت میں آنا پڑے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس موقف کا رد کیا ہے اور باب قائم کیا ہے کہ باب رخصت علم یحضر الجمعۃ فی المطر، کہ بارش کی وجہ سے جمعہ میں حاضر ہونے کی رخصت ہے، اگر بارش ہو جائے تو جمعے کے لیے کوئی نہ آئے تو یہ درست ہے، اس کے لیے عذر ہے، اس کی رخصت ہے۔ دیکھیے اس کے لیے کتاب الجمعہ باب نمبر 14۔ پھر اس کے تحت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول لائے ہیں کہ ان الجمعۃ عظمۃ، ابن عباس فرماتے ہیں کہ جمعہ ایک لزومات میں سے ہے۔ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ، لیکن میں ناپسند کرتا ہوں کہ تم گارے اور بارش کے اندر پھسلتے ہوئے گرتے گراتے جمعے کے لیے آؤ۔ گویا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ اثر پیش کر کے امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بارش بھی ایک عذر ہے جس کی وجہ سے جمعے کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ دیکھیے حدیث نمبر 901۔ تو مروجہ جو چاروں تقلیدی مذاہب ہیں ان چاروں کا امام بخاری نے صحیح البخاری کے اندر رد کیا ہے، تو ثابت ہوا وہ کسی کے مقلد نہ تھے۔ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے مسلک کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے یہ لکھا کہ میرے نزدیک حق بات یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں کسی مسلک کی تقلید نہیں کی، بلکہ اجتہاد کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ان کی فہم و بصیرت نے جو فیصلہ کیا ہے انہوں نے آزادی کے ساتھ اس کو اپنایا ہے۔ دیکھیے فیض الباری جلد 1 صفحہ 335۔ مسائل میں کسی ایک مجتہد کا دوسرے مجتہد کے موافقت کرنے سے یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی کہ وہ اس کے مقلد ہیں۔ بہت ساری چیزوں کے اندر ائمہ اربع کسی نہ کسی ان میں سے وہ حق ان کی بات حدیث کے مطابق جن کی قریب ہوتی ہے ان کو امام بخاری نے لیا ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کے مقلد تھے۔ تو جس کی دلیل کے اعتبار سے جس کا نظریہ قوی تھا، اصل کے اندر امام صاحب نے نص کے مطابق قرآن اور حدیث کے مطابق اس نظریے کو اپنایا، وہی نظریہ جس امام کا تھا اس کی تائید ہوئی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ امام صاحب کسی کے مقلد تھے۔ امام بخاری کی وفات، جب امام بخاری رحمہ اللہ پر جھوٹے قسم کے الزامات لگا کر ان کو ان کے وطن عزیز سے نکال دیا گیا، تو امام بخاری رحمہ اللہ سمرقند سے تقریباً 10 کلومیٹر دور ایک گاؤں خرتنگ میں تشریف لے گئے، اور ایک رات آپ نے تہجد کی نماز کے بعد یہ دعا بھی کی، اللہم ان قد ضاقت علی الارض بما رحبت، یا اللہ زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، اگر حالات ایسے ہی ہیں تو اب میرا اس زمین پر اگر زندہ رہنا بہتر نہیں ہے تو فقبضنی الیک، پھر یا اللہ مجھے اپنی طرف قبض کر لیجئے۔ چنانچہ اس کے 1 مہینہ بعد امام بخاری زندہ رہے۔
دیکھیے تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 34 اور تہذیب الکمال جلد 16 صفحہ 106۔ ابراہیم بن محمد فرماتے ہیں کہ جب امام بخاری خرطنگ نامی گاؤں میں انتقال فرما گئے تو میں نے ارادہ کیا کہ شہر سمرقند میں ان کی تدفین کی جائے، لیکن ہمارے ایک ساتھی کے اصرار پر آپ کی تدفین خرطنگ میں ہی کی گئی اور آپ کی تدفین کی ذمہ داری میں نے ہی سنبھالی۔ دیکھیے تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 32۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے خرطنگ میں ابو منصور غالب بن جبریل کے ہاں قیام فرمایا۔ وہ امام صاحب کی وفات کے بارے میں فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری کے ہمارے ہاں آنے کے بعد کچھ دنوں بعد سخت بیمار ہو گئے۔ اسی دوران اہل سمرقند کی طرف سے ایک شخص آپ کو لینے کے لیے آیا تو آپ سخت بیماری کے باوجود سمرقند کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اپنے موزے پہنے، میں نے آپ کا بازو تھام کر سہارا دیا۔ آپ نے گھوڑے تک بمشکل پہنچے تھے کہ آپ فرمانے لگے اب مجھے چھوڑ دو، میں سمرقند تک نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد کچھ دیر دعائیں مانگتے رہے اور لیٹ گئے، اور عید الفطر کی رات 256 ہجری کو 62 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے بعد آپ کے جسم مبارک سے اس قدر پسینہ بہنے لگا کہ جو بیان سے باہر ہے، حتیٰ کہ ناظرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ آپ کو غسل دینے کے بعد جب کفن دیا گیا ہے تو کفن دینے کے بعد بھی جسم سے پسینہ بہتا رہا۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے کفن کے اندر، میرے کفن کے اندر قمیص اور پگڑی نہ ہو، بلکہ 3 چادریں ہوں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن میں 3 چادریں تھیں۔ چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق 3 چادروں کے اندر کفن دیا گیا، اور آپ کو دفن کر چکنے کے بعد قبر کی مٹی سے عجیب قسم کی خوشبو مہکنے لگی، اور یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔ خوشبو اس قدر منفرد تھی کہ کستوری کو بھی مات دے رہی تھی۔ اس کے بعد آپ کی قبر کے برابر آسمان کی طرف سفید ستون نظر آنے لگے، تو لوگ خوشبو کے لینے کے بعد ان ستونوں کو دیکھنے میں مشغول اور مصروف ہوئے، اور قبر مبارک سے لوگ اتنی مٹی اٹھانے لگے، باوجود روکنے کے کہ لوگ قبر سے مٹی اٹھا کر لے جاتے رہے۔ قریب تھا کہ تمام مٹی اٹھ جانے کی وجہ سے ان کا جسم اطہر جو ہے وہ نظر آنے لگے۔ تو پھر جو وہاں انتظامیہ لوگ تھے انہوں نے کانٹے دار شاخیں اس کے اوپر رکھ دی تاکہ لوگ مٹی نہ اٹھا سکیں، لیکن اس کے باوجود لوگ مٹی کو اٹھاتے رہے۔ لوگوں کے ہاں اس خوشبو کا چرچا اور اس پر اظہار تعجب ہوتا رہا، حتیٰ کہ آپ کے مخالفین بھی آپ کی عظمت کے معترف ہو گئے، اور بعض مخالفین تو آپ کی قبر پر آئے اور آپ کے خلاف جو پروپوگنڈے کرتے رہے، آپ کے خلاف جو طرح طرح کی باتیں کرتے رہے، وہ بھی بڑی ندامت کے آنسو بہا رہے تھے اور توبہ استغفار کرتے رہے۔ دیکھیے سیر اعلام النبلا جلد 12 صفحہ 466 اور 467، اور اسی طرح طبقات سبکی جلد 2 صفحہ 233 اور 234۔ علامہ عبد الواحد بن آدم الطوابیسی فرماتے ہیں کہ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ کھڑے دیکھے، تو کچھ صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ کس کے انتظار میں یہاں کھڑے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں محمد بن اسماعیل بخاری کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ اس خواب کے کچھ دن بعد ان کو امام صاحب کے انتقال کی خبر پہنچی، تو انہوں نے حساب کتاب لگایا، تو واقعی جس وقت امام بخاری کی وفات ہوئی تھی وہ اسی وقت ان کو خواب کے اندر یہ تمام کے تمام مناظر دکھلایا گیا تھا۔ دیکھیے تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 34 اور حدیث ساری مقدمہ فتح الباری صفحہ
88۔ انتہائی اختصار کے ساتھ ہم نے امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ تو کل حالات امام بخاری کے ہم نے وہ تقریباً 18 ان کی زندگی کے پہلوؤں کی شکل میں بیان کیے ہیں، جن کو دوبارہ ایک نظر پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر 1 نام و نسب، نمبر 2 بخارا شہر کا محل وقوع، نمبر 3 امام موصوف کے والد محترم کے مختصر حالات، نمبر 4 امام بخاری رحمہ اللہ کے والدہ محترمہ کے مختصر حالات، نمبر 5 پرورش اور تعلیم و تربیت، نمبر 6 ازدواجی زندگی، نمبر 7 امام بخاری کے ہم عصر حکمران، نمبر 8 طلب علم کے لیے سفر، نمبر 2 امام بخاری کے اساتذہ، اور نمبر 10 امام بخاری کے مشہور شاگرد، نمبر 11 امام بخاری کی تصانیف، اور نمبر 12 امام بخاری کے اوصاف حمیدہ، نمبر 13 امام بخاری اپنے رفقاء اپنے ہم عصروں کی نظر میں، اور نمبر 14 امام بخاری متاخرین کی نظر میں، اور نمبر 15 سیرت و اخلاق، نمبر 16 امام بخاری کا عقیدہ، نمبر 17 امام بخاری کا مسلک، اور نمبر 18 امام بخاری کی وفات۔ اس کے ساتھ ہی امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات زندگی ہمارے مکمل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ان کی عظیم کتاب الجامع الصحیح للبخاری، اس کا تعارف بھی مختصر انداز میں ہوگا، اور اس کی تکمیل پر پھر ہم الجامع الصحیح للبخاری کا آغاز کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور امام بخاری کی سیرت جس طرح ان کی بہترین سیرت تھی، اسی طرح ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔